اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، آج ہماری جو بحث ہے وہ طول عمر کے حوالے سے ہے کہ انسان کون کون سے کام کرے جن کاموں کی وجہ سے انسان کو طول عمر نصیب ہو جائے. دیکھیں، ہم سب انسان فطری طور پہ ہم سب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یعنی فطری طور پہ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈال دی ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنی سلامتی کے ساتھ محبت کریں. کوئی بھی انسان یعنی نارمل جو انسان ہے، جو عام انسان ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ جلدی ان کو موت آ جائے. اگر آپ کسی انسان کو کہیں کہ آپ کو کل موت آنی ہے یا 10 دن بعد موت آنی ہے، تو شاید وہ موت آنے سے پہلے کئی بار مر جائے. یہ انسان کی وہ ہے کہ اندرونی طور پہ انسان کے اندر یہ چاہت اور یہ محبت موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی سلامتی کے ساتھ، اپنی عمر کے ساتھ محبت کر لیتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو اپنی عمر کو کم بتاتے ہیں. بالخصوص جو خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ موجود ہے، وہ اپنی ایگزیکٹ جو ان کا دقیق عمر ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے ہیں. یعنی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے عمر کو کم بتائیں، کوشش کریں کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری عمر کم ہے، یعنی میں زیادہ زندگی آگے مجھے رہ گئی ہے، میں زیادہ زندگی کرنا چاہتی ہوں. یا بعض مرد بھی ہیں کہ وہ بھی کم بتاتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے جو حکومتی جو اسناد ہوتے ہیں، وہ حکومتی جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، شناختی کارڈ ہوتے ہیں، پاسپورٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی عمر کو کم کر دیتے ہیں. حتیٰ اس حد میں ان کے ذہن پہ اثر ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کم کریں تو اس کم عمری کی وجہ سے ہمیں حس ہوتا ہے اندرونی طور پہ کہ ہماری زیادہ عمر رہ گئی ہے. یہ انسان کے اندر فطری طور پہ یہ چیز موجود ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ زیادہ زندگی کرے اور طولانی عمر کرے اور اچھی سے اچھی اس دنیا سے جو حلال فائدے انسان اٹھائیں. روایات میں اس کے بارے میں کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایات ہیں، فرماتے ہیں کہ اربعۃ تزید فی العمر، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کی عمر میں اضافہ کر دیتی ہیں. یعنی اگر یہ 4 کام انسان کرے تو اس کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے التزویج بالابکار. پہلا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جوان خواتین کے ساتھ شادی کرنا. دوسری روایات میں ہے کہ انسان کی عمر کی کمی کے لیے یا انسان کو جلدی بوڑھا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان جو ہے ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ کیا کرے، نکاح کرے. بوڑھی خاتون کے ساتھ نکاح کی وجہ سے حتیٰ ایک جوان انسان بھی کیا ہو جاتا ہے، جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو روایت میں ہے کہ جوان خاتون کے ساتھ شادی کرنا، اس کے لیے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دونوں کے لیے یعنی مرد کے لیے بھی خاتون کے لیے بھی، مرد کی زندگی بھی اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اور خاتون کی زندگی بھی بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جب بر وقت اور جو انسان کی جوانی کا جو مرحلہ ہے اور بالخصوص خواتین کا، اس مرحلے میں اگر انسان شادی کرے، انسان کی جو فطری ضرورت ہے، انسان کی جو خواہشات ہے، خواہشات نفسانی ہے، جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ انسان کے ذات میں جو ڈالی ہے، بالخصوص جب انسان بالغ ہو جائے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، ان فطری ضروریات کو بر وقت جب انسان پورا کر دیتا ہے، یہ انسان کی نارملی زندگی کا پروسیس ہے. یعنی انسان کی نارملی زندگی آگے جا رہی ہے اور اپنی ضرورت کو صحیح طریقے سے اور حلال طریقے سے، جائز طریقے سے پورا کر دیتا ہے. اگر بر وقت یہ کام انجام نہ دیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے 2 چیزوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ جوان چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اپنے اوپر بہت زیادہ پریشر کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر دیتا ہے، یا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر دیتا ہے بلکہ جاتے ہیں حرام راستوں سے اپنی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. لہٰذا والدین کے لیے یہ ہمارا توصیہ ہے اور وصیت ہے، ہماری نصیحت ہے، ہمارا التماس ہے، درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی جو شادی ہے وہ بر وقت کریں. بر وقت شادی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہنی، نفسیاتی، روحانی اور جسمانی طور پہ مریض نہ ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ان کی بر وقت شادی کریں. اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں
تو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کے جوان بیٹے ہوں گے، آپ کی جوان بیٹیاں ہوں گی، وہ بڑے بڑے مسائل کے شکار ہو جائیں گے، یا تو وہ اپنے اوپر بہت زیادہ آپ ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے، یا وہ خود اپنے اوپر پریشر ڈالیں گے، یا اگر وہ نہیں کریں گے تو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، یا دوسرے جو ان کے پاس آج کل کے جو موبائل ہے یا دوسرے جو ذرائع ہیں انسان کے ہاتھ میں، اس کی ذریعے سے وہ پھر اپنی فطری ضرورت جو اللہ نے ان کے اندر ڈالی ہے وہ ناجائز طریقے سے پورا کریں گے۔ جب تک والدین ان کے لیے جائز راستہ فراہم نہیں کریں گے تو بچے مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ناجائز راستہ استعمال کرے۔ البتہ بچوں کی تربیت میں بھی یہ بہت زیادہ مہم ہے کہ انسان ایک ایسے کام کرے کہ وہ تربیت کے لحاظ سے بھی اتنے قوی، اتنے مضبوط آپ بنائیں، ان کے نظریات کو آپ اتنے مضبوط بنائیں، ان کے اندر حیا اور عفت کا جو مفہوم اور معنی ہے وہ ان کے اندر اتنا قوی اور اتنا مضبوط کریں کہ اس کی وجہ سے وہ برے کاموں کی طرف ان کے ہاتھ آگے نہ ہو جائیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے، منطقی طریقے سے، عقلی طریقے سے اور تربیتی اور اعتقادی طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے۔ یہ بھی مہم ہے لیکن وہ بھی مہم ہے۔ ایک چیز جو انسان کی طول عمر کا سبب بن جاتا ہے وہ ابکار جو ہے۔ ابکار کا معنی یہ ہے کہ التزویج بالابکار، ابکار ان خواتین کو کہتے ہیں کہ جو خواتین جن کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو تو ان کو کہتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ انسان شادی کرے تو اس کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور چیز جو ہے والاغتسال بالماء الحار، اور اسی طرح گرم پانی کے ساتھ نہانا۔ گرم پانی کے ساتھ نہانا یعنی ایسا پانی ہو جو انسان کے لیے ٹھنڈا نہ لگے بلکہ گرم ہو۔ گرم پانی کے ساتھ نہانا یہ انسان کے جسم کو گرم کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ طوبی للمحرورین، وہ لوگ جو گرم مزاج لوگ ہیں، جن کا مزاج گرم ہے، ان کے لیے بشارت دے دو، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوش بختی ہے، یعنی ان کی عمر زیادہ ہے بے نسبت ان لوگوں کی جن کا مزاج سرد ہے۔ سرد مزاج لوگ زیادہ بیماریوں کے اس میں ہے، زیادہ بیماریاں اس پہ حملہ کر دیتی ہیں، لیکن جو گرم مزاج لوگ ہیں وہ بیماریوں کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں؟ قوی اور مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ابھی یہ جو کورونا کی بیماری ہے یا دوسری جو بیماریاں ہیں، وہ لوگ جن کے کانے گرم کانے ہیں، مثلا پاکستان کے لوگ یا دوسرے مختلف ممالک کے لوگ، وہ زیادہ تر ان بیماریوں کے مقابلے میں بہت مقاوم ہے، بہت زیادہ استقامت دکھا رہے ہیں اور زیادہ مریض نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ کورونا کی جو بیماری ہے اس کی ایک الگ ہسٹری ہے، ایک الگ داستان ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ واقعا یہ ایک قدرتی وبا ہے یا بنایا گیا ہے یا کیا نہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات نہیں کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو گرم مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ بیماریوں کے مقابلے میں قوی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہم گرم پانی کے ساتھ نہاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جسم سے بلغم دور ہو جاتا ہے اور ہماری سردی جو ہے وہ گرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری طول عمر کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ فرماتا ہے کہ وَالنَّوْمُ عَلَى الْيَسَارِ، اور اسی طرح جب انسان سوتا ہے تو سوتے وقت انسان بائیں سائڈ پہ سوئے۔ بائیں سائڈ پہ سونا یہ انسان کی طول عمر کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب کلی طور پہ جب انسان دیکھے دائیں سائڈ پہ کون کون سی چیزیں ہیں انسان کے اندر، بائیں سائڈ پہ کون کون سی چیزیں ہیں، یہ مصلحتیں، جس طرح فقہ میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کی ہر حکم کی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے یا کئی مصلحتیں ہیں۔ شاید ہمیں ایک مصلحت کا علم ہو لیکن ہزار مصلحتیں ایسی ہو کہ ان کا ہمیں علم نہ ہو۔ یہ جو مصلحتیں جو روایات اور آیات میں بتائی گئی ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ بائیں سائڈ پہ سوئے، اس کی وجہ سے آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ کی سلامتی کی زیادہ چانسز ہے، آپ مریض نہیں ہوتے ہیں، یہ مصلحتیں جو ہے ان کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام، پیغمبران الہی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب ہمیں یہ بتاتے ہیں شاید ہمیں مصلحت کا علم نہ ہو جائے لیکن منو ان اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو قبول کریں تو یہ اس میں ہماری کیا ہے؟ مصلحت اور حکمت ہے۔ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام قرآن کی کوئی بھی بات بغیر حکمت، بغیر فلسفے اور بغیر فائدے اور بغیر مقصد کی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وَأَكْلُ التُّفَّاحِ بِالْأَسْحَارِ، اور اسی طرح سیب کا کھانا اس کے وقت صبح ناشتے سے پہلے یعنی خالی پیٹ سیب کا کھانا، اس کی وجہ سے بھی انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ سیب کا جو کھانا ہے، آج کل کے جو بازار میں سیب موجود ہیں اس میں ایک بنیادی مشکل ہے۔ وہ بنیادی مشکل یہ ہے کہ یہ سیب وہ نہیں ہے، یعنی پکے نہیں ہوتے ہیں۔
جب درخت سے اس کو چینتے ہیں تو چینتے وقت یہ کچے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچے اس کو چین لیتے ہیں اور پھر یہ رکھ لیتے ہیں تاکہ جلدی خراب نہ ہو جائے۔ بازار میں اس کی قیمت اور اس کا پھر بازار میں وارد کرنا، پہنچانا، یا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس ٹائم کی وجہ سے اس سیب کو کچا چین لیتے ہیں اور کچا رکھ لیتے ہیں۔ کچا سیب جو ہے وہ انسان کے لیے مضر ہے۔ اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اگر آپ کچا سیب کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا حافظہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ آپ کا جو میموری نظام ہے، آپ کے جو حفظ کا نظام ہے، آپ کے جو مغز کا نظام ہے، وہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ کٹی ہوتی ہے، کٹی جو اکثر چیزیں ہیں وہ سرد ہوتی ہیں مزاج کے لحاظ سے، اسی وجہ سے وہ انسان کے مزاج کو بھی سرد کر دیتا ہے، اور سردی مزاج جو ہے وہ انسان میں حافظے کی کمزوری لے کے آتا ہے۔ یا جو لوگ زیادہ بلغم کے شکار ہوتے ہیں، جن کے مغز میں زیادہ بلغم ہوتا ہے، اس بلغم کی وجہ سے ان کا حافظہ بھی ضعیف اور کمزور ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سیب مراد نہیں ہے، بلکہ وہ سیب جو وہ ہو، پکا ہوا سیب ہو جو اپنے حد تک پہنچ گیا ہے اور درخت سے چین لیتے ہیں، اس سیب کا کھانا۔ ویسے سیب ایک بہترین پھل ہے، ایسا پھل ہے کہ وہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے، اور کافی وقت تک گاؤں میں ہم نے کافی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ رکھتے تھے، گندم کے اندر رکھتے تھے یا ایسے محفوظ جگہ پہ رکھتے تھے، پورے سردیوں کے موسم میں وہ سیب سے استفادہ کرتے تھے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ایک الگ طریقہ اور بھی ہے کہ آپ سیب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائیں، اس کو جو ابھی خازاں کا موسم ہے، جو سیب کا موسم ہے، اسی موسم میں آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو خشک کریں اور محفوظ جگہ پہ رکھیں۔ آپ اس خشک سیب کے جو ٹکڑے ہیں اس کو آپ سردیوں کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں بیماری کے علاج کے لیے بھی کھا سکتے ہیں اور فائدے کے لیے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی سیب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، خشک کریں، اس کو پاؤڈر بنائیں، گرینڈر پہ اس کو پاؤڈر بنائیں، جس طرح آٹا بناتے ہیں وہ بنا کر کسی ظرف میں ڈالیں، ہلکی آنچ پر رکھ کر اس کو وہ کریں، تھوڑا پکائیں، بون لیں اس کو، لیکن بہت زیادہ وقت نہ لیں۔ بہت زیادہ وقت لینے کے ساتھ وہ چپک جائیں گے برتن کے ساتھ اور پھر جل جاتی ہیں، لیکن ایک وہ لگائے، ایک گرمائش اس کو لگا دیں۔ پھر اسی سے جو بنتا ہے اس کو پھر سویق کہتے ہیں، جو پاکستان اور انڈیا میں اس کو ستو کہتے ہیں۔ سویق بن جاتا ہے، اور یہ سویق پھر ایک بہترین چیز ہے۔ اس کے ساتھ آپ بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، اور سردیوں گرمیوں مختلف موسموں میں یہ کھا سکتے ہیں، یہ خراب بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور مثلا وہ لوگ کہ جو مثلا نیکسیر کے مریض ہوتے ہیں، جن کے ناک سے مثلا جو بچے ہوتے ہیں بالخصوص، ان کے ناک سے مثلا خون نکلتا ہے، ہر دن جو ناک سے خون نکلتا ہے، اب اس کو سیب کا یہ جو ستو آپ نے بنایا ہے، یہ جو سویق آپ نے بنایا ہے، 2-3 دن آپ اس کو کھلائیں، اس کی وجہ سے اس کی نیکسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسیر کی دعائیں بھی ہیں، مفاتیح الجنان میں ہے، دوسری جو ہماری دعاؤں کی بڑی کتابیں ہیں اس میں دعائیں بھی موجود ہیں، لیکن دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی موجود ہیں، خوراک کی چیزیں بھی موجود ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی گئی ہے۔ اور بہترین طریقہ اہل بیت کو وسیلے ٹھہرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو وسیلہ بنائیں، یعنی ان کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ خوراک کے لحاظ سے، چاہے وہ فقہ میں ہے، چاہے وہ کلام میں ہے، چاہے وہ عقیدے میں ہے، جتنی بھی چیزیں آپ اس پہ عمل کریں، یہ ایک بہترین وسیلہ ہے۔ یعنی آپ ان کا جو دین ہے، ان کا جو نظریہ ہے، ان کے جو کام ہے، آپ اسی کے مطابق، ان کی جو سنت ہے اس سنت کے مطابق آپ عمل کریں، یہ ایک بہترین وسیلہ ہے، اور اس وسیلے کے ذریعے سے ہم نجات پا سکتے ہیں اور بیماریوں سے اور مختلف چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔